بھیج دیتے ہیں خواتین کو، اور اس طرح سے ان کی زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ قبیلہ بنی ساعدہ جو بادیہ نشین تھے، مفلوق الحال تھے، مانگ کے کھانے والے، ان میں سے 100 افراد کو منصور دوانقی نے بلایا، مردوں کو، اور ان سے کہا کہ میرے دربار میں کچھ دیر کے بعد ایک دشمن خدا آنے والا ہے، اگر تم سب اس پر ٹوٹ پڑو اور اسے قتل کر دو تو کسی ایک پر قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا، کسی کو سزا بھی نہیں ملے گی، اور میں تم سب کو مالا مال کر دوں گا اور سب کو شہر کے اندر گھر بنا کے دوں گا۔ اب انہیں تلواریں دی، سب نے تلواریں لے لی، اور جیسے ہی امام صادق تشریف لائے اور ان 100 افراد کی نگاہ پڑی، سب نے تلواریں پھینک دی، آگے بڑھے اور امام کے ہاتھوں کے بوسے لینا شروع ہوئے۔ امام صادق نے پوچھا منصور دوانقی مجھے کیوں بلایا؟ کہ آپ کی زیارت کرنا چاہ رہا تھا، برکت کے حصول کے لیے بلایا۔ امام نے فرمایا مجھے نہ بلایا کرو، مجھے تمہارے دربار میں آ کر اذیت ہوتی، اور آئندہ تم نے بلایا تب بھی نہیں ہوں گا۔ یہاں تک کہ امام رخصت ہوئے، اور اس نے ان 100 افراد سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بلایا تھا؟ کہ قتل کرو یہ دشمن خدا کو، اور تم اس کے ہاتھوں کے بوسے لے رہے تھے۔ کہ منصور دوانقی تم نے ہم سے جھوٹ بولا، زندگی میں پہلی مرتبہ ہمیں بلایا اور یہ کہہ کر کہ میرے دربار میں اللہ کا ایک دشمن آ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کا دشمن نہیں تھا۔ اگرچہ ہم اس کی ولایت کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود وہ رات کی تاریکیوں میں اپنے کندھوں پر کئی من وزنی اناج اور روٹیاں اٹھا کر ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو ہم اپنے محسن کو قتل کرنے اتنے بے ضمیر نہیں ہیں۔ تم نے تو آج پہلی دفعہ بلایا، لیکن کیسے اسے قتل کر دیں جو کئی سالوں سے ہمارے بچوں کی فریاد رسی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ میرے عزیزوں 3 مرتبہ امام صادق کے گھر کو آگ لگائی گئی، اور ایک مرتبہ جب نصف شب کو امام صادق کے گھر کو آگ لگائی اس نے، منصور دوانقی نے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر امام باہر لے کے آ رہے ہیں شاہراہ پر، گھر جل رہا ہے، لیکن اپنا گھر جلنے کا افسوس نہیں کیا۔ سامان، اثاثہ، کتابیں بچوں کو اٹھا کر باہر لا رہے، اور مسلسل ایک ہی جملہ زبان پہ، ہائے دادی فاطمہ زہرا۔ میرے عزیزو امام صادق کے گھر کو بھی آگ لگی ہے، آپ کی دادی فاطمہ زہرا کے گھر کو بھی آگ لگی ہے، لیکن امام صادق کے گھر کو آگ لگانے کے لیے دشمن نے رات کا وقت منتخب کیا، لیکن نبی زادی کے گھر کو آگ لگانے کے لیے دن کا وقت منتخب کیا گیا۔ کیسے آگ لگائی گئی؟ پڑھنے والے حضرات تشریف لا چکے ہیں، بس میں ایک جملہ عرض کروں مجلس تمام ہو جائے۔ شیخ عباس قمی جن کی لکھی ہوئی کتاب آپ کے گھروں میں، یہ ساتھ مسجد ہے، مسجد میں یہ کتاب موجود ہوگی، مفاتیح الجنان، آپ کے گھروں میں یہ کتاب ہے، کس نے لکھی؟ شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، آپ سب کے گھروں میں یہ کتاب ہے۔ انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام ہے بیت الاحزان، جناب سیدہ کے مصائب پر، اور شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب بیت الاحزان کے شروع میں ایک عجیب روایت لکھی کہ امام حسین کی شہادت کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد 64 ہجری میں ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا مدینے سے شام گیا، اور اس نے جا کر یزید سے گفتگو کی، ایک وفد کے ہمراہ گیا اور یزید سے شکوہ کیا کہ اے یزید، اگر تو حسین کو قتل کر دیتا، حسین کے بیٹوں کو قتل کرتا، بھائیوں کو قتل کرتا، صحابہ کو مار دیتا، میں تمہارے پاس شکوہ لے کے نہ آتا، یہ تو مردوں کا معاملہ تھا، لیکن یہ جو تو نبی زادیوں کو ان کے سروں سے چادریں اتار کر بازاروں اور درباروں میں لے کے گیا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ جیسے ہی یزید نے یہ بات سنی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہ اے فلاں، اگر کوئی اور یہ بات مجھ سے کہتا تو میں صبر کر لیتا، لیکن تمہیں یہ حق حاصل نہیں کہ تم مجھ سے یہ بات کہو۔ کہ کیوں؟ میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ یزید اپنے مقام سے اٹھا، لکڑی کے ایک صندوق میں سے ایک تحریر لے کے آیا اور اس کے سامنے پھینک دی۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے باپ کا خط ہے جو اس نے مدینے سے میرے باپ کو شام میں بھیجا تھا۔ خط طولانی ہے، بہت وقت چاہیے، لیکن میں 2 جملے عرض کروں۔ کیا لکھا لکھنے والے نے اپنے خط میں؟ اس نے لکھا، کہا کہ نبی کی رحلت کے بعد 3رے دن میں نے اپنے غلام کو بھیجا علی کے گھر کی طرف، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ تاکہ وہ وقت کے حکمران کی بیعت کرے۔ لیکن جب میرا غلام گیا علی کے گھر تو علی کے گھر کی کنیز
دروازے کے پیچھے سے اس نے میرے غلام سے بات کہی کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، میرے آقا علی قرآن کی جاماوری میں مصروف ہیں، اور جب تک قرآن کی تدوین کا کام مکمل نہیں ہو جاتا علی باہر نہیں آئیں گے۔ اور جب میرا بھیجا ہوا غلام خالی واپس آیا تو مجھے غصہ آیا، اور میں نے اپنا ایک وفد بھیجا دوسری مرتبہ، اور انہیں یہ پیغام دے کے بھیجا کہ اب کی دفعہ علی سے یہ کہہ کے آنا کہ اگر اب آپ بیعت کے لیے نہ آئے تو فلاں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ خود آئے گا، اور جب وہ خود آئے گا تو ہر حال میں آپ کو مسجد تک لے کے آئے گا۔ جب دوسری مرتبہ یہ وقت پہنچا میرا، لکھنے والے نے لکھا تو کہا کہ اب کی دفعہ نبی زادی دروازے کے پیچھے آ کے رکی اور پیغام دیا فلاں سے کہو کہ جب تم نے حکومت بنا لی اور ہمارا حق ہم سے چھین لیا تو اب آل محمد سے کیا چاہتے ہو، اسے کہہ دینا نبی زادی نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا زندہ ہے تو علی سے کبھی بیعت نہیں لے پائے گا۔ کہا جب دوسری مرتبہ میرا وفد خالی ہاتھ واپس آیا تو مجھے بہت غصہ آیا، اور میں نے 50 افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا، لکڑیاں اٹھائیں، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائیں، جلانے کا سامان اٹھایا، اور ہم 50 افراد علی کے گھر کے باہر جمع ہوئے، اور میں نے اپنے چچا زاد بھائی قنفذ سے کہا اب جاؤ اور جا کر علی ابن ابی طالب کے دروازے پر دق الباب کرو۔ اب جب دستک ہوئی میں نے محسوس کہ علی دروازہ کھولنے کے لیے آ رہے ہیں، یا نبی زادی علی کے سامنے آ کے رکیں اور یہ جملے کہے اے علی جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی خود انہوں نے اپنے حق میں اپنے دفاع کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا محمد مصطفیٰ تھے، ہمیشہ آپ نے ان کا دفاع کیا، اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ اپنے حق میں خود تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ علی نے فاطمہ زہرا سے کہا جیسے آپ مناسب سمجھتی ہیں۔ اب نبی زادی دروازے کے قریب پہنچی اور میری نبی زادی سے گفتگو شروع ہو گئی، تفصیلی مسائل آپ سنتے رہیں گے، بس ختم کروں۔ وہ مرحلہ آیا کہ کسی کے اشارے پر قنفذ نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی، اور جب آگ لگ گئی تو لکھنے والے نے یہ جملے لکھے کہ میں غصے میں اتنا بفرا ہوا تھا کہ میں نے در فاطمہ جلنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ میں دست ادب جوڑ کر اس دندی اور حیات دھوک حیات کے ان غیور مومن سے سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا، لیکن میں کیا کروں؟ امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ کے بازو میں پیوست ہو چکی تھی۔ بس میرے عزیزو آخری جملہ عرض کروں، یہاں تک کہ 50 میں سے 11 افراد علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے اس دروازے کو رونتے ہوئے، اور نبی زادی کی آواز بلند ہوئی فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ بس 11 افراد داخل ہوئے، اور لکھنے والے نے لکھا میں علی کے اتنے قریب جا پہنچا تھا کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ علی کے گلے میں رسی ڈالوں اور علی کو مسجد کی طرف لے کے چلوں، لیکن نہیں معلوم کس طرح سے نبی زادی اس حال میں اٹھی دروازے کے نیچے سے اور آ کر میرے اور علی کے درمیان حائل ہو گئی، اور مجھ سے کہا اے فلاں واپس چلے جاؤ، میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میں نے کہا اے نبی زادی درمیان سے ہٹ جا، ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی، کہ قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ کہ ایک مرتبہ لکھنے والے نے لکھا میں نے اپنا ہاتھ داہنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا کہ نبی زادی بہت دور جا کے گری۔ اللہ لعنت اللہ۔